السلام علیکم۔ آپ سبھی نے حاتم طائی کی کہانی سنی ہوگی اور بہتوں نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز وغیرہ میں۔ تو حاتم طائی بہت ہی سخی اور بہت ہی دلیر شخص تھا اور بہت بہادر تھا۔ حاتم طائی کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، ان کے تعلق سے آپ لوگوں کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طی کے بت خانوں کو گرا دے۔ ان لوگوں نے شہر قدس میں پہنچ کر بت خانے کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، حاتم طائی کی لڑکی ہوں۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر رحم کیجیے، احسان کیجیے۔ سبھی کو معلوم تھا، ملک عرب میں یا پوری دنیا میں سبھی کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہے اور احسان فرمانے والے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور علیہ السلام کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوا اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ تو لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا۔ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ السلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمک اٹھا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہے، وہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو، کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا، کسی نے عدی بن حاتم سے 100 درہم کا سوال کیا تو وہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا؟ غصے میں کہنے لگے، تم نے فقط مجھ سے 1 ہی درہم مانگا؟ تم نہیں جانتے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ تھے حاتم طائی کے بیٹے اور ان کی بیٹی جو مسلمان ہو گئے۔ اور ان کی شان میں اور آگے امام احمد نقل کرتے ہیں کہ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمائے۔ اور ان کی ایک بڑی شان یہ بھی ہے کہ صحائف ستہ کی ہر کتاب میں ان کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔